آیت نمبر 271 اِن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ ظاہر کر کے صدقہ دو، اس سے کیا مطلب ہے اس کا؟ جی ظاہر کر کے صدقہ ہم دیتے ہیں نا، بعض دفعہ دیکھ لیتا ہے کوئی نہ کوئی، کس وجہ سے؟ چھپ کے بھی دیا جا سکتا ہے، ظاہر کے پوشیدہ دینا تو بہت ہی اچھا نا، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، آپ نے خود بھی بھول گئے آپ نے کیا دیا، کس کو دیا، کیسے دیا، ٹھیک۔ دوسرا یہ کہ دکھا کے دینا سے اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ دوسروں کو بھی پتہ چلے۔ شاباش، ترغیب دینے کے لیے۔ ریاکاری نیت نہیں ہو، پھر نیت آ گیا نا، عملوں کا دار و مدار انما الاعمال بالنیات، کے عمل کا دار و مدار جو ہے نیت پہ ہے۔ نیت کیا ہے ہماری کہ کسی کو بھی یاد آ جاتا ہے، ایک نے دیا نا فٹافٹ سارے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہم نے بھی اللہ کی راہ میں دینا ہے۔ آیت نمبر 272 لیسا علیکا ہداہم، تھک تو نہیں گئے؟ نہیں، جلدی تو نہیں ہے؟ دیر ہو گیا ہمیں، چھٹی 11 بج رہے ہیں، چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ نہیں 11:10 آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ کس کا؟ آپ کو تراویح پڑھنے کے لیے آئے تھے شام کو۔ رات کو جو آئی ہیں؟ ہاں میں۔ اچھا صحیح ہے، نام بتا دو مجھے۔ آپ کا غائبانہ تعارف ہو چکا ہے، حافظ قرآن ہے الحمدللہ، بہت اچھی ہماری دین میں مددگار ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ شکیلہ شریف۔ شکیلہ، وسیلہ تو لکھ لی ہے، شکیلہ بھی ہو گیا، یہ چھوٹی والی آپ کی انشاء کریم۔ انشا، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جی آیت نمبر ہے ہماری 272 لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کے بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 274 الذین ینفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ انہیں خوف ہے اور نہ غمگینی۔ سود خور لوگ کھڑے نہ ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر ہبتی بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ سود کی آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ جی سود کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کو کوئی ادھار دے۔ جی شاباش، اس کے اوپر جتنا بھی ایک میں نے عربی حدیث آپ لوگوں کو لکھوائی تھی، ادھر بورڈ پہ لکھی تھی آپ لوگوں نے، یاد ہے کسی کو؟ دیکھیں ادھر مارکر پڑا ہوا ہے، کل قرض ضر نفعا فہو ربا۔ چھوٹی سی حدیث ہے، کل قرض 4 لفظ ہیں، کل قرض ضر نفعا فہو ربا، کہ ہر قرض جو نفع کو کھینچ لائے گا وہ، بیٹھ جائے بیٹا کوئی بات نہیں ڈھونڈ لیں گے، جو ہر قرض جو نفع کھینچ کے لاتا ہے وہ سود ہے۔ بینک سے جو ہم پیسے نکالتے ہیں، بینک کا بات یہی میں کرنے لگی تھی کہ بینک کی جو بات ہے نا، جیسے ہم بینک میں پیسے رکھ دیتے ہیں نا، تو وہ ہمارے، آپ بینک والوں سے جا کے پوچھیں، جیسے کہ میں نے کیا تھا
کہ مجھے اتنے پیسے آپ سے چاہیے، کوئی اماؤنٹ کہتے ہیں 1 لاکھ چاہیے، چلو جی میں آپ کو جب پیسے واپس کروں گی آپ اس پہ کتنے پیسے اور لیں گے؟ اگر آپ کو 1 روپیہ بھی کہے نا کہ آپ نے 1 لاکھ کا 1 روپیہ اور زیادہ دینا ہے، تو دیٹ مینس کہ آپ کا پیسہ سود کے کاروبار میں استعمال ہو رہا ہے. جو آپ کا پیسہ پڑا ہوا ہے اسی وقت میں نے اپنے سارے پیسے نکال لیے، اور اس کے بعد میں جو پیسہ آتا ہے بینک میں اس کو میں 2 منٹ بھی، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 2 منٹ بھی وہ ادھر پڑے نہ رہے. ٹھیک ہے، آپ کا پیسہ سود کے کاروبار میں استعمال ہو رہا ہے، اس میں برکت ختم ہو جاتی ہے. جو بینک میں پڑا ہوتا ہے حرام ہے. برکت ہی ختم ہو گئی نا، حرام ہے، سود حرام ہے. نہیں جو بھی آتی ہے اے ٹی ایم سے نکالو. جی بالکل، اے ٹی ایم سے نکالو تو بھی کہتے ہیں اے ٹی ایم مشین کے وہ چارجز ہیں، وہ تو کرتے ہی ہیں نا بیٹا. اب فتنہ میں نے بتایا نا، فتنے تو اتنے زیادہ ہیں نا کہ بندہ کہاں پہ آخری حد تک کوشش کریں اس کو نکال لیں سارا کچھ جو ہے نا نکال کے. آپ اپنے حساب سے ظاہر ہے سیٹنگ کرنی ہوتی ہے. مہینے کی تنخواہ کا پتہ کہاں چلتا ہے، آتی بعد میں ختم پہلے ہو جاتی ہے. تو باقی چیز یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ نیت جب انسان خالص رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رستے خود ہی دکھا دیتا ہے. مطلب یہ کہ جس کو، جو صحابہ کرام تھے نا، اگر کسی کو قرض دیتے تھے تو وہ اس شخص کے درخت کے سائے میں بھی نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ بھی کہیں اس میں سود میں نہ آ جائے. کسی کو قرض دے کے تو اس کو، اور قرض کو ہم جب دیتے ہیں تو جس طرح فی سبیل اللہ آپ نے کچھ دیا بھی ہے کسی کو، تو آپ اس کو ایسے رکھیں کہ اس کو مہلت دیں. پہلا تو ایک ٹائم مقرر آگے آئے گی آیت کے، اس پہ ٹائم مقرر کر لیں. پھر اگر ٹائم مقرر ہو گیا ہے اس کے مطابق وہ نہیں دے سکا، کمزور ہے، بات تو سستی کرتے ہیں نا، تو پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کا ان کا معاملہ علیحدہ ہوتا ہے. لیکن جو کمزور ہے آپ اس کو مہلت دے رہے ہیں نا، تو آپ کا پھر اس میں وہ صدقے میں جا رہا ہے 18 گنا زیادہ، صدقے سے بھی 18 گنا زیادہ میرا خیال ہے اس کا اجر ہے. اتنا زیادہ اس کا اجر ہے وہ، اور پھر وہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے. جتنی آپ نے اس کو ڈیل دی دیتے رہے. آپ خاموش ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے جس نے آپ کا قرضہ دینا ہے وہ اس کا اپنا ذمہ ہے. اگر آپ نے خود کسی سے قرض لے لیا ہے تو آپ آخری حد تک کوشش کریں نمک مرچ سے روٹی کھا لیں، نہ کھائیں، روٹی روزے رکھ لیں، پانی پہ گزارا کریں. سب سے پہلے قرض لے ہی لیا نا، اگر مجبوری، پہلی کوشش تو یہ کریں قرض نہ لیں. بہت ہی، مجھے تو خیر بہت ہی ڈر لگتا ہے اس چیز سے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے مجبوری ایسی پڑی گئی ہے قرض لینے کی، تو اس کو آپ سب سے پہلے اس کو دیں، اس سے نجات حاصل کریں. یہ اس کا وبال ہوتا ہے قرض کا. بیماری آئے گی گھر میں، آپ کی ایسی بے سکونی ہوگی، سارا کچھ ہوتا رہے گا، تو اس کو فوراً ہی آپ اس کو اتارنے کی کوشش کریں. آیت نمبر 276. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب تعالیٰ کے پاس ہے. ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی اور غم. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو. اور اگر اللہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہاں تھے ہم؟ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ، آیت نمبر ہے 279. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو. پہلا پوائنٹ ہے لکھ لیا کرو. اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس میں معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے. اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے. جس کے ذمہ حق ہے نا، جس نے، مطلب کیا ہے اس کا؟ جس کے ذمہ حق ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ کہاں ہیں آپ لوگ؟
جس نے لیے شاباش، جس نے قرض لیے وہ